अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जिस गज़ल पर हम इस महफ़िल में बात करने जा रहे हैं उसके कुल 3 शेर हैं। मुख्तसर सी गज़ल है, इसमें शायद अल्फाज आपको कुछ मुश्किल लगें शेर पढ़ते वक्त, लेकिन जब हम इनके माने करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस गज़ल को बहुत आसानी के साथ समझ लेंगे। इसका पहला शेर है, पाबा दामन हो रहा हूँ बस कि मैं सहरा नवर्द, खारे पाहें जौहरे आईनाए जानू मुझे। आइए पहले इसके कुछ मुश्किल अल्फाज देख लें। पा कहते हैं पैर को, और दामन आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो कमीज़ होती है उसका जो अगला हिस्सा जो नीचे लटका हुआ होता है उसको दामन कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दामन सिर्फ कमीज़ का ही हो, कोई भी लिबास हो जिसका अगला हिस्सा आगे को लटका हुआ हो उसे दामन ही कहते हैं। सहरा का मतलब आप जानते हैं रेगिस्तान, जंगल, बयाबान, कुछ भी कह लीजिए। नवर्द कहते हैं घूमने वाले को, चक्कर लगाने वाले को। अब इसमें लफ्ज़ आया है खारे पा। खार कहते हैं कांटे को और पा कहते हैं पैर को, यानी पाँव के कांटे, और जौहर कहते हैं चमक को, और जानू कहते हैं रान को। जो रान होती है उसको जानू कहते हैं। आइए अब इसका कुछ मतलब करने की कोशिश करते हैं। वो फरमाते ये हैं कि मैं सहरा के चक्कर काट रहा था, यानी सहरा नवर्दी कर रहा था। पाँव में इतने कांटे चुभे कि मैं बेबस होकर बैठ गया, और कांटे निकालने के लिए पाँव जानों पर रख लिया। ज़ाहिर है कि जब आप बैठते हैं तो जो आपका दामन होता है वो आपके जानों पर ही आ जाता है, यानी रान के ऊपर आ जाता है। तो कहते हैं कि अगर मैं अपने जानों को आईना समझ लूँ तो मेरे पाँव के कांटे इस आईने में जौहर मालूम होते हैं। अब थोड़ा सा इस शेर का मतलब ज़रा हम हटकर भी करेंगे, जो हो सकता है कि हमारे उन दोस्तों के मालूमात में ये बातें ना हो जो कि हिंदी जानते हैं सिर्फ, और उन्होंने उर्दू का बहुत ज़्यादा उर्दू को पढ़ नहीं रखा। बहरहाल इस शेर के सिलसिले में 2 बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। पहली बात ये थी कि जो सूफिया होते थे उनके नज़दीक सर जानों पर मराक़े में रखा जाता है। अब सूफिया शायद आपको मुश्किल लगे, ये सूफ़ी की जमा है, और सूफ़ी मुसलमानों में वो लोग होते हैं जो एक तरह से आप उनको लिबरल कह सकते हैं, सेकुलर कह सकते हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई होता है। और ये लोग एक तरह के मराक़बे में भी जाते हैं, मेडिटेशन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसमें जाते हैं और अपने सर को अपने जानों पर झुका के रखते हैं और दुनिया को वक्ती तौर पर भूल जाते हैं। तो वो इसको, यानी ये जो वो काम करते हैं इसको सूफिया लोग आईना कहने लगे। तो इसलिए ग़ालिब ने भी इसको इसी तरह इस्तेमाल किया कि खारे पाहें जौहरे आईनाए जानू मुझे। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि कांटे निकालते वक्त पाँव जानों पर रखा जाता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप ज़मीन पर बैठ जाएं और आपको अपने पाँव को बहुत करीब से देखना पड़े तो आप उसको उठाकर अपनी जानों पर या अपनी रान पर रख लेते हैं। चूँकि वो करीब हो जाता है आपका पाँव, तो आपको तमाम कांटों का पता चल जाता है और आप उन्हें आसानी के साथ निकाल देते हैं। तो मिर्ज़ा ने पहले तो ये सूफिया वाली इस्तिलाह इस्तेमाल की, यानी उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की कि जानू को आईना कह दिया, और फिर कांटों को इस आईने के जौहर बना दिया, यानी इसमें जो चमक थी
وہ انہوں نے اس میں اس کو چمک سے خطاب ایک طرح سے تشبیہ دے دی۔ اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مرزا کے زمانے میں، یا کم از کم مرزا نے جو اپنے شعروں میں آئینہ استعمال کیا ہے، تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ یہ والا شیشہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ فولاد کے شیشے وہ بنائے جاتے تھے، آئینے جو بےحد چمکدار ہوتے تھے، اتنے کہ جیسے ہم اور آپ آج اس میں آئینے میں یا مرر میں اپنی شکل دیکھ لیتے ہیں، تو ان کے اندر شکل دیکھی جا سکتی تھی، اور وہ شکل یعنی وہ جو چمک ہوتی تھی اس کو جوہر کہتے تھے۔ آئیے اگلا شعر دیکھ لیجئے۔ دیکھنا حالت میرے دل کی ہم آغوشی کے بعد، ہے نگاہ آشنا تیرا سرے ہر منہ مجھے۔ اگر مشکل الفاظ دیکھنا چاہیں تو لفظ ہے ہم آغوشی۔ ہم آغوشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنی باہوں میں لے لینا، اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ لگا لینا، اس کو ہم آغوشی کہتے ہیں۔ اور نگاہ نظر کو کہتے ہیں، اور منہ کہتے ہیں بال کو۔ عام جو بال ہوتے ہیں ان کو منہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اپنے محبوب سے بغل گیر ہونے کے بعد میرے دل کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب محبوب کے جسم کا بال بال مجھے ایسی نگاہ محسوس ہوتا ہے جو میری دل کی حالت کو جانتا ہے، یعنی میری دلی کیفیتوں سے آگاہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم آغوشی نصیب ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبوب کے جسم کا بال بال نگاہ آشنا بن جائے۔ اس شعر میں اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے عاشق اور معشوق کے قریب ہونے اور عاشق کے دل میں معشوق کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مثال دی ہے کہ محبوب جب عاشق سے یا معشوق عاشق سے جب قریب ہوتا ہے اور اس کی آغوش میں ہوتا ہے تو وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر بال جو ہے وہ ایک ایسی نگاہ بن جاتا ہے جو عاشق کی دل کی کیفیات سے واقف ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیں۔ ہوں سراپا ساز آہنگ شکایت کچھ نہ پوچھ، ہے یہی بہتر کہ لوگوں میں نہ چھیڑے تو مجھے۔ اس میں لفظ آیا ہے سراپا، اس کو سر تا پا بھی بولتے ہیں، یعنی سر سے لے کر پیر تک۔ تو سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کے پیر تک۔ اور ساز آپ جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں، اور آہنگ کہتے ہیں آواز کو۔ تو ساز آہنگ ساز کے بجنے کی آواز، اور چھیڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تذکرہ شروع کر دیا جائے، کوئی بات ایسی شروع کر دی جائے جس سے سننے والا آگے سے جواب دینے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ مرزا غالب کا مخاطب اس شعر میں بھی ان کا محبوب ہے، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، ہوں سراپا ساز آہنگ شکایت کچھ نہ پوچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میں ایسا ساز ہوں جس میں گلوں اور شکووں کے راگ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ساز کے اوپر مختلف راگ بجائے جاتے ہیں، تو فرما وہ رہے ہیں کہ میں یا میری ہستی ایک ایسا ساز ہے کہ جس کے اندر محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گلے شکوے شکایتیں ان کے راگ بھرے ہوئے ہیں، اور اے محبوب تو میرے بارے میں کچھ نہ پوچھ، بہتر یہی ہے کہ جب لوگ جمع ہوں تو مجھے تو نہ چھیڑے۔ اچھا، یہاں چھیڑنے سے ہمیں یاد آ گیا کہ ہم آپ کو یہ بھی صاف کرتے چلیں کہ جب کوئی ساز بجایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس نے راگ چھیڑا یا اس نے ساز چھیڑا۔ ساز کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے ساز کو بجانا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو انسان ہیں تو ان کو بجانے کا تو سوال نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا ساز تو مجھے سمجھ جس کو بجانے والا چھیڑتا ہے۔
اور جب چھیڑا جاتا ہے تو ساز بجنے لگتا ہے۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ میں تو گلوں اور شکووں کے راگوں سے بھرا ہوا ایک ساز ہوں، اگر تو مجھے چھیڑے گا تو لوگ بھی جمع ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ تو مجھے نہ چھیڑے گا تو ساز جیسے بجتا ہے میں بھی بجنے لگوں گا، اور پھر گلوں اور شکووں کا ایک طوفان جو ہے وہ آ جائے گا، جو کہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تیری بھی رسوائی ہے اور میری بھی رسوائی ہے، اور یہ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہے، تو یہ ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنا چاہیے۔ تو میرے محبوب تو احتیاط کر اور مجھے نہ چھیڑ۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی مختصر سی غزل تھی جس کے 3 شعر تھے جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس لفظوں کے جو مشکل لفظوں کے معنی تھے وہ بتانے کے بعد اور غزل کی کچھ شعروں کا مطلب کرنے کے بعد آپ کی سمجھ میں اب یہ غزل ضرور آ جائے گی۔ اگر نہ آئے تو پھر آپ اسے دوبارہ سنیے، تیسری بار سنیے۔ ہم پہلے بھی اپنے دوستوں سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم اس سب کو آسان سے آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید اسی لیے کچھ لوگوں کو یہ شکوہ بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ بہت عمدہ شرح نہیں کر رہے۔ تو ہم پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ عمدہ شرح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت موٹے موٹے الفاظ استعمال کریں، ہم تو بہت سب کچھ بلکہ بہت ہی آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آئندہ محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔